محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا اعتقاد، اپنی آستھا اس اللہ رب العالمین پر رکھیں جو اللہ ہمارا پالنہار ہے، جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مکمل اور پختہ عقیدہ ہے کہ ہماری پرورش و پرداخت کرنے والا، ہماری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا، ہمارا پالن پوشن کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اور ہمارا اعتقاد اللہ پر اس معنی میں اس لیے بھی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کائنات کے اندر زمین میں جتنے بھی حشرات، کیڑے مکوڑے، جاندار اور جانور موجود ہیں ان تمام کی روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ہم ان سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں روزی دیں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائیں پلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ رب العالمین ہی صحیح معنوں میں بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اور بہت زیادہ زبردست طاقت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا پالن پوشن کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہماری پرورش و پرداخت کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا ان تمام آیتوں سے پتہ چلا کہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے۔ اب جو اللہ جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے وہی اللہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے کہ اللہ کے روزی روٹی پر مالک ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، گھروں میں چولہے کے سامنے بیٹھے رہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ٹائم پاس کریں دوستوں کے ساتھ، اور آپ یہ گمان کریں کہ اللہ رب العالمین جب روزی کا مالک ہے تو ہمیں روزی دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ روزیاں تلاش کرو، روزی کے لیے سفر کرو، روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرو، روزی کے لیے جفاکشی کرو، روزی کے لیے مجاہدہ کرو، روزی کے لیے کوششیں کرو اور روزی کے لیے اسٹرگل کرو، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو روزیاں فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا تاکہ رات کے اندھیرے میں تم سکون حاصل کرو اور دن کے اجالے میں تم روزیاں تلاش کرو۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز پڑھ لی جائے، جب جماعت کی ادائیگی ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی مہربانی جو روزی کے شکل میں زمین کے اندر موجود ہے اسے تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور روزی کے تلاش کرتے وقت اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی اس بات سے یا اس جملے سے اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ روزی حاصل کرتے وقت اللہ رب العالمین کو اپنے ذہن و دماغ میں زندہ رکھیں گے، اپنے قلوب و اذہان میں اللہ رب العالمین کی یاد کو جگہ دیں گے تو انہی راستوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے، جن راستوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، جن راستوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی تلاشنے کا حکم دیا ہے، انہی راستوں کو ہم روزی حاصل کرنے کے لیے انہی راستوں کے ذریعے ہم روزی حاصل کریں گے اور ادھر ادھر ناجائز طریقوں سے روزی حاصل کرنے سے بچیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم حلال روزی کے ذریعے
اپنی بہتر نشوونما کر سکو، اپنی تندرستی کا سامان کر سکو، اپنے بال بچوں کی پرورش کا انتظام کر سکو، اور یہ تمام ساری چیزیں نیکی سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو آخرت میں دے گا۔ تو دنیا میں آپ صحت مند زندگی گزاریں گے یعنی کامیاب زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں آپ کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا یعنی وہاں بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی روزی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، زمین کو آپ کے تابع بنا دیا ہے۔ آپ چاہیں تو زمین میں غلے اگائیں، آپ چاہیں تو زمین میں فیکٹریاں کھولیں، آپ چاہیں تو زمین پر سواریاں چلائیں، آپ چاہیں تو زمین میں دکانیں کھولیں، آپ چاہیں تو زمین میں دنیا بھر کے کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے زمین کو آپ کے تابع بنا دیا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، لہذا اس کے کناروں میں، اس کے گوشوں میں سفر کرو، چلو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی روزی کو تلاش کر سکو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر روزی حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے، چاہے دیش کا، ودیش کا، پردیش کا، جہاں بھی سفر کرنا پڑے، آپ کو سفر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہیں روزی دینا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے روزی مقرر کر رکھی ہے۔ لہذا روزی کی تلاش کے لیے جستجو کیجیے، روزی تلاش کرنے کے لیے راستے تلاش کیجیے، روزی تلاش کرنے کے لیے سبیلیں نکالیے، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو روزی مہیا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی گئی روزی یہ سب سے بہترین روزی ہے۔ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمائی گئی روزی سے بہتر روزی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم فنڈوں کے چکر میں نہ پڑے کہ فنڈ ملے گا، سرکاری اسکیمیں ملیں گی، کہیں سے کوئی آمدنی آ جائے گی، کہیں سے کوئی وسیلے آ جائیں گے، اس چکر میں نہ پڑیں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے کمانے کی پوری کوشش کریں۔ اس بات کی ہمیں شریعت اسلامیہ تعلیم دیتی ہے۔ مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمانے کے لیے مزید ابھارتے ہوئے فرمایا لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ ذُرْعَةً عَلَى ظَهْرِهِ، کہ تم لکڑیوں کا گٹھر اپنے پیٹھ پر لادو، اس لیے روزی تلاش کرنے کے لیے خیرٌ، یہ بہتر ہے اس بات سے ان یسأل احدا فیعطیہ او یمنعہ، اس بات سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرو، ان کے سامنے اپنے کٹورے کو بڑھاؤ تاکہ وہ تمہیں روزی دے۔ اس بات سے بہتر ہے کہ تم گٹھر اٹھاؤ، تم مشکلیں اٹھاؤ، تم رکشے چلاؤ، تم مزدوریاں کرو، تم دیہاڑی مزدور بن جاؤ، تم لوگوں کے ساتھ، راز مزدوروں کے ساتھ کام کرو، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دے بھی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں منع بھی کر دے۔ لہٰذا دونوں چیزیں موجود ہیں، آپ مانگنے کی بنیاد پر آپ کو مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے۔ آپ اسکیموں کے لیے فارم بھرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس فارم اپلائی کرنے کے بعد سکسیس ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ وقت، جو وقت آپ نے اسکیموں کو حاصل کرنے، فنڈ کو حاصل کرنے، سرکاری یوجناؤں کو حاصل کرنے کے چکر میں آپ نے لگا دیا، اسی وقت کو اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح روزی حاصل کرنے کے لیے لگاتے تو ضرور بے ضرور آپ کو فائدہ ہوتا، لیکن آپ نے اس وقت کو سرکاری اسکیم اور فری کے چکر میں پڑھ کے اس وقت کو بھی برباد کیا، لیکن ملنے اور نہ ملنے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزی حاصل کرنا چاہیے، اور روزی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، جتن کرنے چاہیے اور بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید کچھ تعلیمات دی ہیں، کچھ اشارے کیے ہیں، کچھ باتیں بتلائی ہیں، وہ اس معنی میں کہ ہم روزی کیسی حاصل کریں، کن راستوں کے ذریعے روزی حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر ڈھیر ساری ایسی تعلیمات موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف سنکیت دیتی ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف معلومات فراہم کرتی ہیں کہ ہم روزی ان راستوں کے ذریعے حاصل کریں جو راستے شریعت نے ہمارے لیے طے کیے ہیں، جو راستے ہمارے لیے شریعت نے متعین کیے ہیں، جن راستوں کے ذریعے شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ انہی راستوں سے روزی حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حلال روزی ہی کیوں کھائیں،
حلال روزی ہی کیوں کھائیں جبکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت نے ہمیں بتلا دیا ہے کن راستوں سے روزی حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حلال روزی ہی تلاشو، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی میں حلال روزی کے لیے ہی اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو کوششوں میں لگائیں تاکہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل ہو سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا، امن الحلال ام من حرام، کہ پیسہ حلال راستوں سے آیا ہے یا حرام راستوں سے، اس بات کی انسان پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، اس بات کی انسان خیال کرنا چھوڑ دے گا، اس بات میں لوگ دماغ لگانا چھوڑ دیں گے کہ ہم جو پیسے کما رہے ہیں وہ پیسے حلال راستوں سے آئے ہیں یا حرام راستوں سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیشین گوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس میں لپت ہو جائیں، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی اس لیے ہے تاکہ جب وہ زمانہ آئے، جب وہ فتنے آئیں، جب وہ ابتلاءات آئے، جب وہ آزمائش کا دور آئے، تو ایسے دور میں ہماری امت اپنے آپ کو حلال روزی کے لیے سکریہ کر لے، اپنے آپ کو حلال روزی کے لیے ایکٹیو کر لے، حلال روزی کے راستوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں لگ جائے اور حرام راستوں سے بچنے کی حتی الامکان بلکہ حتی المقدور کوشش کرے۔ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہمارے لیے اس لیے ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے روزی کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ ہم نے پیسے کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، کہ لوگوں کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دیں، 5 چیزوں کے سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلی چیز ان کی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں گنوایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جو زندگی کا کریم حصہ ہوتا ہے، جو زندگی کا سب سے اٹوٹ حصہ ہوتا ہے، جس زندگی کے جس حصے میں انسان بڑے سے بڑے فیصلے لیتا ہے، جس زندگی کو سماج اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کہی جاتی ہے، اس زندگی کے بارے میں آپ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کی زندگی کو آپ نے کہاں کھپایا، کن چیزوں میں انہیں بوڑھا کیا، کن چیزوں میں اس عمر کو آپ نے گزار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں اللہ رب العالمین 2 سوال کرے گا۔ سنگینی کو سمجھیں، سختی کو سمجھیں، باریکی کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں 1 سوال، جوانی کے بارے میں 1 سوال، لیکن مال کے بارے میں اللہ رب العالمین 2 سوال کرے گا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، آپ نے مال کہاں سے کمائے ہیں اور کن راستوں میں خرچ کیے ہیں۔ یہاں پر ایک باریکی ہے، اس باریکی کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ تو خیال رکھتے ہیں بہت حد تک کہ پیسہ کہاں سے کمائے، حلال راستوں سے کمائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حلال راستے سے ہی کمانا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے جو حلال روزی حلال راستوں سے حاصل کی ان کو کن راستوں میں خرچ کیا۔ یہ نقطہ لوگ بھول جاتے ہیں اور ان کو ذہن سے بالکل نکال دیتے ہیں۔ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے، بالکل کریم پیسہ کماتا ہے، خالص محنت کی کمائی کماتا ہے اور دارو بھٹی میں لے جا کر پاسی کو دے دیتا ہے۔ ایک شخص پوری زندگی کماتا ہے، پان گٹکوں میں اسے تھوک دیتا ہے۔ ایک شخص پوری زندگی کماتا ہے، کلب میں نائٹ کلب میں جا کر اسے پھونک دیتا ہے اور پیسوں کو کاغذوں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ پیسوں کو محنت سے کماتا ہے اور فلمیں دیکھ کر ناجائز راستوں میں خرچ کر کے اس پیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ کو دونوں باتیں دھیان میں رکھنی ہیں کہ آپ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں، پیسے کمانے کے آپ کے وسیلے اور ذرائع کیا ہیں، پیسے کمانے کے آپ نے کن راستوں کو اختیار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ پیسہ جہاں خرچ کر رہے ہیں کیا وہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، کیا وہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ لوگوں کی اچھی خاصی رقم،
لوگوں کی اچھی خاصی رقم پان اور گٹکوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اگر ایک شخص روزانہ 5 روپے کا گٹکا 5 کھاتا ہے، 50 روپیہ ہوا، 10 کھاتا ہے، کم سے کم 5 کھاتا ہے، 25 مان لیجئے، تو 25 یا 50 750 روپیہ ماہانہ وہ گٹکوں میں صرف کر دیا۔ یہ انتہائی چھوٹا سروے ہے یہ۔ انسان اپنے کریم مال کو، اپنے پیسے کے، اپنی محنت کی کمائے ہوئے پیسے کو تھوک میں ختم کر دیتا ہے، تھوکنے کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ وجہ اور لوگ عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ ہمارے منہ میں پھسلا پن ہے، ہمارا منہ پچپچا رہا ہے، اپنی بھاشا میں بولتے ہیں منہ پچپچا رہا ہے اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ سونف بھی کھا سکتے ہیں، آپ کی آنکھ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے پیٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ایک پاکیزہ چیز ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے منہ کے لسے پن کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ پان کھائیں؟ کیا ضروری ہے کہ آپ گٹکے کھائیں؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کھینیاں کھائیں؟ کیا ضروری ہے کہ آپ گل سے اپنے دانتوں کو صاف کریں؟ کسی کے کپڑے میں، کسی کے دامن میں کوئی غلاظت گندگی لگ جائے اور اس کو پیشاب سے دھو دیا جائے تو کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ انسان پان کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اور اس داغ کو ختم کرنے کے لیے گل کو منجن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور کسی کو کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انسان جب گناہ کرتا ہے نا پہلی بار، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور سیاہ نقطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کر رہا ہے، آپ کا دل اس بات کی طرف آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کے اشارے کو سمجھ کر بچ گئے، چھوڑ دیا، دوبارہ نہیں کیا، تو للہ فی اللہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں لپت ہوتے گئے تو آپ کا پورا دل سیاہ ہو جائے گا، اور سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کو گناہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ آپ کو اس بات کا احساس آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ نہ بڑوں کی تمیز، نہ چھوٹوں کا لحاظ، نہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ان چیزوں میں۔ ہمارے بڑے اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ گٹکا لے کر آؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور وہی بیٹا جب آپ کے سامنے گٹکا کھاتا ہے تو آپ اسے بدتمیز کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے بدتمیزی بچوں کے ساتھ کی ہے۔ پہلی بدتمیزی آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کی ہے کہ ان کے ہاتھ سے آپ نے سگریٹ منگوایا، ان کے ہاتھ سے آپ نے گٹکا منگوایا، اور ان کے دماغ میں اس بات کو بٹھایا کہ گٹکا کھانا غلط نہیں ہے۔ آپ نے ان کے دماغ میں بٹھایا کہ سگریٹ پینا غلط نہیں ہے۔ آپ نے ان کے دماغ میں بٹھایا کہ گل کرنا غلط نہیں ہے۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات آپ نے بٹھائی ہے تو پھر وہ بدتمیز کیوں کر ٹھہرا؟ بدتمیز تو آپ ٹھہرے نا۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے پیسے کو کہاں خرچ کیا ہے، آپ نے اپنے پیسے کو کہاں گنوایا ہے، آپ نے اپنے پیسے کو کہاں کھپایا ہے۔ اس لیے سوچیں، اس لیے سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے اس سلسلے میں باز پرس کرے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہ دے دیں تب تک آپ اگلے اسٹیپ میں نہیں جا سکتے، آپ کی کامیابی کے دروازے نہیں کھل سکتے، آپ کے لیے جنت کے راستے ہموار نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے احساس کو زندہ فرمائے، اور ان بری لتوں کو جن میں ہم اپنے خطیر رقم کو پورے سماج اور سوسائٹی کے انالائسس کریں اور ان کا سروے نکالا تو روزانہ کم سے کم 10 سے 20 ہزار روپے ایک محلے میں خرچ ہوتا ہے ان پان گٹکوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، یہ 5-10 ہزار روپے جس کو آپ نے یوں ہی پھینک دیے، یوں ہی تھوک دیے، اس سے کسی کی بیٹی کا انتظام ہو سکتا تھا، اس سے کسی کے یتیم بچے کی پڑھائی کا انتظام ہو سکتا تھا، اس سے آپ کے بچے کی پرورش اور پرداخت صحیح معنوں میں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے اپنی خواہش کی پرواہ کی، آپ نے اپنے من کی سنی، آپ نے اپنے دل کو سنا، آپ نے اپنی ہوا کی پیروی کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے تباہی کے دلدل میں خود کو دھکیلتے چلے گئے۔ آپ اپنے آپ کو تباہی کے دلدل میں خود کو دھکیلتے چلے گئے، لیکن آپ کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اپنے احساس کو زندہ کیجئے، اور اپنے سینس کو، اپنے کنشس کو زندہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری ضمیر کو زندہ فرمائے، ہمارے احساسات کو زندہ فرمائے، ہماری سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا فرمائے، تاکہ ہم ان بری لتوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، ایک نئے سماج کی اور نئے سوسائٹی کی تعمیر کریں، تاکہ ہمارے بچے جو آج کے نونہال ہیں کل کے معمار بن سکیں۔ کل کسی سماج اور سوسائٹی کے معمار یہی بچے ہوں گے۔ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن بچوں کے ذہن میں آپ جو باتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو انش آپ ڈال کر جا رہے ہیں، وہ ایک انش نہیں، ایک بیج ہے، اور اس بیج سے ایک درخت نکلے گا، اور درخت میں جو پھل آئیں گے وہ پھل میٹھے ہیں یا کڑوے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ حاضرین کرام، تو تیسری جو وجہ ہے، 3 وجہ ہو گئی حلال روزی حاصل کرنے کی۔ پہلی وجہ کہ حکم الہی، دوسری وجہ پیشن گوئی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم
चौथी वजह यह है कि हम जो माल हासिल कर रहे हैं अगर वो नाजायज़ तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से नहीं आ रहा है, तो हमारी तपस्याएं, हमारी उपासनाएं, हमारी नमाज, हमारा हज, हमारा रोज़ा, हमारी दुआ, सारी चीज़ें रायगा और बर्बाद हो जाएंगी। क्यों? इन्ना अल्लाह तय्यबुन ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, मुक़द्दस है, पाकीज़ा तरीन है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को कबूल फरमाता है। इस बात को हमारे और आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठ लेनी चाहिए। आप पैसे जो कमा रहे हैं, अगर हलाल रास्तों से कमा रहे हैं और हलाल रास्तों में खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह की रज़ामंदी के आप मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी होगा, आपको इसका बेहतर अजर देगा। अगर मामला इसके बरअक्स है तो आपकी दुआएं कबूल नहीं, आपकी हज कबूल नहीं, आपकी नमाज़ें कबूल नहीं, और तमाम सारी चीज़ें कबूल नहीं होंगी, तो फिर हमारी सारी तपस्याएँ रायगा और बर्बाद हो जाएंगी। यही वो वजूहात हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम दुआएँ करते हैं, हम उपासनाएँ रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इसका कुछ असर हमारे समाज और सोसाइटी पर नज़र नहीं आता। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हराम खोरी में पूरी तरह नहीं तो कम से कम लिप्त ज़रूर है। हराम खोरी हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ज़रूर शामिल है। आपको आपसे ज़्यादा अल्लाह के अलावा कोई नहीं पहचानता है। आप अपने आप को जितना पहचानते हैं, आपको कोई नहीं पहचानता है अल्लाह की ज़ात के अलावा। आप जानते हैं कि आप रात की तन्हाई में क्या करते हैं, दिन के उजाले में क्या करते हैं, भीड़ भाड़ में आप क्या करते हैं, और खलवत में आप क्या करते हैं, ये आप जानते हैं। लिहाजा अपने आप को आपके अलावा कोई नहीं सुधार सकता है। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तब आप सुधर पाएंगे, वरना कोई भी आपको इस कायनात में पैदा नहीं हुआ जो आपको सुधार दे। लिहाजा अपने आप को तौलिए, अपने आप को नापिए, अपने आप का मुहासबा कीजिए, अपने अंदर का एनालिसिस कीजिए कि हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक खरे हैं और कहाँ तक खोटे हैं। अल्लाह ताला हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज करने जाते हैं, लेकिन हज के लिए आपने जो पैसे इकट्ठा किए हैं, कहीं आपने अपनी बहनों के हिस्से को गसब तो नहीं किया? कहीं आपने पड़ोसी के हिस्से को गसब तो नहीं किया? कहीं आपने अपने हकदार के हक को तो गसब नहीं किया? आपने अपने पार्टनर के हिस्से को तो गसब नहीं किया? आपने अपने भाई के हिस्से को तो गसब नहीं किया? हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपका हज सिर्फ मदीना और मक्का का टूर हो सकता है, वो हज नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह बैठा लीजिए। मक्का और मदीने की ज़ियारत हो सकती है, उन्हें देख तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि हमारे हज का सवाब मिलेगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने हराम कमाई के ज़रिए हज जैसे मुक़द्दस इबादत को अंजाम देने की कोशिश की। हाज़रीन कराम, आप पैसों के ज़रिए हराम का पैसा है, उससे आप आब ज़मज़म पिएँ, खजूर खाएँ और बेहतरीन पाकीज़ा रोज़ियाँ खाएँ, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह आप पैसे हलाल रास्तों से कमाएं और हराम की चीज़ें खाएं, गुटखे खाएं, पान खाएं, सिगरेट पिएं और गुल करें और इस तरह की चीज़ें करें, ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और इन तमाम सारी चीज़ों को आप जानते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को आप समझते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आपके जहन में मौजूद हैं, लेकिन एहसास ज़िंदा नहीं है, ज़मीर मर चुका है। इस वजह से हमें और आपको इन बातों का एहसास नहीं हो पाता है। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी ज़ुबान के ज़रिए आप तक जो बातें पहुँची हैं, हमारी सबसे पहले इस्लाह फरमाए, हमारे घर बार की इस्लाह फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत को इन बातों पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए।